میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم لوگ اپنی اولادوں کو اس دین کے کام پہ وقف کر لیں، اپنی صلاحیتوں کو اس دین پہ وقف کریں، دنیا میں رزق ملتا رہے گا۔ یہ مت سمجھیے کھانا کہاں سے کھائیں گے، یہ نہ سمجھیے۔ آج کل جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کو عالم بنا لو، حافظ بنا لو، مولوی بنا لو، لوگ کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے کھائے گا، کمائے گا کہاں سے؟ اور خدا کے بندو آپ عالم دین بنا لو، اس کو رزق اتنا ملے گا کہ عام بندہ اس کا تصور ہی نہیں کر پائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بھی کھائے گا کہاں سے، تو مولانا ہم ایک جملہ مزید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کھاتا کون ہے زیادہ؟ تو سارے کہتے ہیں جی مولوی زیادہ کھاتا ہے۔ تو جب مولوی زیادہ کھاتے تو بچے کو مولوی بنا دو۔ اچھا یہ دو باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، بھی مولوی زیادہ بھی کھاتا ہے اور بچہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ بھئی جب مولوی بنے گا تو صحیح کھائے گا، کہتے ہیں جی نہیں۔ اور سنیں میرے دوستو، رزق کی فکر نہ کریں۔ کیوں؟ آپ ہر جمعہ کے خطبے میں ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ پیغمبر کی حدیث آپ کو مولوی سناتا ہے، رسالت میں آپ نے فرمایا الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ اسرائیل کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے جا روح نکال لا، نہیں، جب تک اس کا قائم اور رزق لکھا ہوا رزق مکمل نہ کر لے موت نہیں آ سکتی۔ اور جب رزق مکمل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اور رزق دلا نہیں سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے ہسپتال کے وارڈ میں بیڈ پہ پڑے ہوئے شخص کو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جسے قرآن کہتے ہیں ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے بندہ موت کے وقت، چمچ میں پانی ڈال کے لوگ منہ میں ڈالتے ہیں، اگر مقدر ہے تو پی لیا ورنہ باہر نکل آیا اور بندہ مر گیا۔ پتہ چلا رزق جتنا مقدر تھا وہ ہو گیا۔ تو میرے دوستو ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم رزق کی فکر چھوڑ کے رزاق کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کی کوئی طاقت اس بنیاد پہ مجھے رزق نہیں دے سکتی کہ میں فلاں کر رہا ہوں یا فلاں کر رہا ہوں۔ نا بابا، میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب بدء الخلق کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم ينفخ فیہ الروح کی روایت کے تحت، چوتھے مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق اللہ دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ تو دنیا میں لوگ ہمیں رزق سے ڈرائیں گے؟ جی نہیں۔ خیر پور سندھ کے دوستو، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو ایک جملہ کہوں، توجہ ہے؟ میں نے کہا کتے اور خنزیر کو اللہ رزق دیتا ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیوں محروم رہیں گے؟ اللہ راستے میں چلتے ہوئے 4 ٹانگوں کے جانور کو رزق رب دے رہا ہے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں تو رب کریم نے وہ رتبہ دیا ہے کہ آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں رزق کی فکر نہیں، رزاق کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔